مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر پارکنگ فیس کا کیا رول ہے اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا جو پی آئی اے نے پیرس کے لیے پروازیں شروع کی تھیں، 2 پروازیں وہ اچانک بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت اٹلی اور اسپین والے انتظار کر رہے تھے کہ ان کے لیے چلائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے وہ پیرس کے لیے 2 پروازیں جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جناب علی اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف۔ اسلام آباد ایئرپورٹ اگر دیکھا جائے تو سب سے مصروف ایئرپورٹ ہے اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو خطہ پٹھوار ہے، گوجرانوالہ ڈویژن ہے، سب سے زیادہ لوگ اوورسیز یہاں کے ہیں، تو یہ سارے جو ہے ان کا بیشتر لوگ جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سفر کرتے ہیں۔ تو حکومت نے نہ جانے پچھلے 3 سالوں سے کیا وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی فیس یہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا ٹول ٹیکس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں حکومت نے 3 گنا 4 گنا زیادہ کر دیا ہے، یعنی جہاں اگر 100 روپے لیتے تھے وہاں 300 روپے ٹول ٹیکس لے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب علی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا اشتہار بھی دیا کہ جی ہم نے پچھلے سال ٹول ٹیکس کی مدد میں جو ہے نا اتنے گنا اضافی وصول کر لیے، یعنی اس پہ بجائے حکومت کو شرمندہ ہونے کے کہ ہم نے عوام پر ظلم کیا ہے، وہ پہلے لوگ اتنا ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کا ٹیکس، بجلی بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں، گیس بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں، کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس پہ 18% جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے بعد صرف حکومت کا کام کیا؟ حکومت وہ ٹیکس کس لیے لیتی ہے؟ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لیتی ہے، عوام کی سہولت کے لیے۔ اس نے روڈ ہی بنانے ہوتے ہیں، اور روڈ پہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس کے الگ سے نہ صرف پیسے لے رہے ہیں بلکہ ہر 6 مہینے بعد ان کو بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو اب جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اس کی زد میں آیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہے پارکنگ فیس کو جو ہے وہ اچانک حکومت نے بڑھا دیا ہے۔ پہلے 90 روپے تھی گاڑی کی عام کی، اس کو بڑھا کر 120 کر دیا گیا ہے، اور یہ پتہ آپ کو 3 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد جو ہے فی گھنٹہ چارجز پہلے 50 روپے فی تھے، اب اس کو بڑھا کے 70 روپے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پارکنگ فیس میں جو ہے ایک بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ظاہر عوام پر ہی بوجھ ڈالنا ہے۔ نہ جانے یہ مطلب یہ بوجھ ڈالنے کا سلسلہ کب تک رکے گا؟ وہ لگتا نہیں ہے کہ بڑے بڑے اشتہار تو دیے جاتے ہیں اور عوام کے لیے، لیکن ان اشتہاروں میں بھی عوام کا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اور پھر عوام کے اوپر کہیں اور ٹول ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، کہیں اور پارکنگ فیس بڑھا دی جاتی ہے۔ ابھی تک تو ہم نے اس حکومت کا یہی وتیرہ دیکھا ہے۔ دوسری جانب پی آئی اے بات کریں جی، پی آئی اے نے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے بعد لاہور سے بھی پیرس کے لیے 2 پروازیں چلائی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرس کے لیے جب اسلام آباد سے 2 پروازیں چل رہی تھیں تو لاہور سے پروازیں چلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو یورپی اتھارٹی نے اجازت دے دی ہے، تو آپ کو اٹلی اور اسپین کے لیے یہ 2 پروازیں چلانی چاہیے تھیں۔ یہ ہفتے میں یہ 2 پروازیں پیرس جا رہی تھیں، ان میں سے ایک پرواز آپ میلان کے لیے چلا سکتے تھے، ایک آپ بارسلونا کے لیے چلا سکتے تھے۔ دونوں ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ ہے۔ پیرس میں فرانس میں اتنی کمیونٹی نہیں ہے جتنی جو ہے آپ کی اٹلی میں یا اسپین میں ہے، لیکن شاید پی آئی اے اور جو پی آئی اے کے چلانے والے ہیں ان کی دلچسپی زیادہ فرانس میں ہے، اس لیے انہوں نے وہاں کے لیے 2 اسلام آباد سے چل رہی تھیں، 2 لاہور سے بھی چلا دی۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کے لیے کیونکہ لاہور سے پیسنجر کم تھے فرانس جانے والے، لہٰذا ان کو 12 ستمبر سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ کیوں کر رہے ہیں آپ انہی 2 پروازوں کو اٹلی اور اسپین کے لیے چلا دیتے، اور بہتر یہ تھا کہ اسلام آباد کے لیے چاہتے، کیونکہ یہ گجرات، گوجرانوالہ، منڈی، باولدین، جہلم کے لوگ جو ہے، میرپور کے لوگ جو ہیں، یہ لاہور زیادہ آنا ان کے لیے پسندیدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے آسانی نہیں ہوتی، وہ اسلام آباد کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ طیارے موجود تھے تو آپ ان کو، ٹھیک ہے آپ کے پاس مسافر کم ہے، مسافر تو اس لیے کم ہے کہ آپ نے فرانس میں پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی نہیں ہے، آپ نے پہلے ہی اسلام آباد سے 2 پروازیں چلائی ہوئی ہیں، تو آپ نے لاہور سے چلائی کیوں؟ ایک تو یہ آپ کا یہ غلط فیصلہ، یہ فیصلہ کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر آپ نے اب سینئر نہیں ہے تو آپ ان کو اٹلی یا اسپین کے لیے چلائیں، آپ کے پاس اجازت مل چکی ہے آپ کو یورپ سے، اس لیے آپ اٹلی اور اسپین سے پروازیں چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو چلانے کے بجائے یہ دونوں پروازیں اب جو ہے 12 ستمبر سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا لاہور سے۔ اور دوسری طرف جو اندر کی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی پی آئی کے پاس طیارے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیونکہ ستمبر میں ان کو امید ہے کہ ستمبر کے 10-15 تاریخ تک جو ہے وہ برطانیہ سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر ان کو جو ہے وہ سلاٹ مل جائے گی طیارہ کھڑے کرنے کی، تو وہ پروازیں چلانی ہیں۔ تو یہ دونوں جہاز جو ہے اب ان کو یہاں سے ہٹا کر جو ہے وہ مانچسٹر پروازوں کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو مانچسٹر کی پروازیں چلیں گی تو یورپ والوں کے لیے وہ 2 کم ہو جائیں گی۔ یہ ہماری حال ہے کہ اس وقت پی آئی اے کی کہ سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، اور پیر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا۔ بھائی آپ نے نجکاری بھی کرنی ہے، آپ 2-4 طیارے اور خرید لو، یہ تو ایک منافع بخش روٹ ہے۔ اگر پی آئی اے منافع میں جاری ہوگی تو آپ کو پیسے بھی اچھے ملیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کسی کو کیا پرواہ ہے؟ جو فیصلہ ساز ہیں انہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عوام ہے، مسافر ہے، اور چیز پاکستانی رولتا رہے۔ تو بہرحال اب یہ پیرس والی 2 پروازیں لاہور سے ختم کی جا رہی ہیں، اور ان کو یورپ میں چلانے کے بجائے کیونکہ طیارے نہیں ہیں، انہی 2 طیاروں کو اب مانچسٹر کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔
मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।